پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اس نبی کے بارے میں بتائیں گے جن کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانب بلاتے ہیں اور مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ ہیکل کی ذمہ داری اس زمانے میں ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ پیشے کے طور پر بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی تھی، کیونکہ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ جب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہیکل کے پاس ایک حجرہ ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو طرح طرح کے پھل دیکھ کر ان سے پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم جواب دیتی، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ کی بیوی باز تھیں۔ ان کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ ان کے بعد کون بنی اسرائیل کی رہنمائی و رہبری کرے گا۔ ان کو اپنے رشتہ داروں میں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا تھا جو ان کا جانشین بن سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو ان کو خیال آیا کہ جو ذات بغیر موسم پھل دے سکتی ہے وہ بڑھاپے اور بانجھ پن میں اتنی امید کے عالم میں اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتی ہے۔ پھر اولاد کی خواہش ان کے دل میں انگڑائی لینے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دامن پھیلا کر عرض کیا کہ اے پروردگار، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئے ہیں۔ اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جانب میں دعا کی ہو اور محرومی کا سامنا کیا ہو۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوؤں سے اندیشہ ہے کہ نہ معلوم وہ کیا خرابی پھیلائیں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بس تو اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے ایک وارث دے دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندانیوں کی برکت کا بھی وارث ہو۔ اے پروردگار، اسے ایسا کر دے کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ خوشخبری لے کر ان کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے آ کر بشارت سنائی اور کہا کہ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے گا اور اللہ کے اور اس کے بندوؤں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے داغ ہوگا اور ایک نیک نبی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے اور میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ایسا ہوگا کیا؟ ایسا ہی ہوگا، تیرا پروردگار فرماتا ہے، ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، یا خدا، یہ میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی بتلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے باوجود تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا،
جب نشانی ظاہر ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی تو وہ محراب سے نکلے اور اپنے لوگوں میں آئے اور ان سے اشارے سے کہا، صبح شام خدا کی پاکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نیک و صالح فرزند عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی علم و حکمت عطا فرمایا۔ وہ گناہوں سے کوسوں دور رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں آنسو بہانے والے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کے رخسار کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 باتوں کی طرف تلقین کریں، اس لیے آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ پہلا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تیسرا، روزہ رکھو۔ چوتھا، مال میں سے صدقہ نکالا کرو۔ پانچواں، دن رات میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ جب حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی آمد کی بشارت دینے لگے تو یہود ان کی دعوت سے آگ ببولہ ہو گیا اور سازش کر کے ان کو شہید کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور چاہتا تھا کہ اسے پھر سے بیوی بنا لیں۔ اس نے حضرت یحییٰ سے فتویٰ طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور آپ کے قتل پر ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ ایک روز نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ چینی کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کا سر ملکہ کے پاس لایا گیا تو آپ کا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملکہ کو سر کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ جب یہود نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا تو حضرت زکریا کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ آپ جنگل کی طرف جانے لگے تاکہ ان کے سر سے بچ سکیں۔ جنگل میں ایک درخت نے آپ کو آواز دے کر بلایا۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ درخت پھٹ گیا۔ آپ اس میں چھپ گئے مگر شیطان نے آپ کی چادر کا ایک حصہ پکڑ کر درخت میں سے باہر کھینچ لیا۔ جب یہود جنگل میں آیا اور دیکھا کہ حضرت زکریا درخت میں چھپے ہیں تو اس پر آرا چلوا دیا اور اس طرح ایک نبی کے قتل کا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں کا قتل کرتے ہیں تو ان کا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔